ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک نیک بندہ کسی جنگل کی بستی میں رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک مرغا، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغا صبح نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر چیزیں لاد کر لاتا اور کتا اس کے مکان اور سامان کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن مرغے کو لومڑی کھا گئی۔ گھر کے افراد اس نقصان پر پریشان ہوئے، مگر اس نیک شخص نے صبر کیا اور کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ چند دن کے بعد بھیڑیے نے گدھے کو چیر پھاڑ کر ڈالا۔ اہل خانہ غمگین ہوئے، لیکن اس نیک آدمی نے یہی کہا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد کتا بیمار ہو کر مر گیا۔ اس پر بھی اس نے یہی الفاظ دہرائے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ روز کے بعد یکایک دشمنوں نے جنگل کی اس بستی پر شب خون مارا، یعنی رات میں حملہ کر دیا اور جانوروں کی آوازیں سن سن کر گھروں کا کھوج یعنی پتہ لگایا اور مال و اسباب سمیت سب گھر والوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ اس نیک شخص کے گھر میں کوئی جانور تھا ہی نہیں جو بولتا، لہٰذا دشمن کو اندھیرے میں اس کے مکان کا پتہ ہی نہ چل سکا اور اس طرح اس آفت ناگہانی یعنی اچانک آنے والی آفت سے محفوظ رہا۔ اور یوں صبر کے ساتھ ساتھ اس کا یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حکایت سے درس ملا کہ جب بھی کوئی بیماری، پریشانی، بے روزگاری وغیرہ آزمائش آ پڑے، ہمیں یہی سمجھنا اور کہنا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ مثلاً گھر میں چوری ہو جائے تو اگرچہ مالی نقصان ہوا ہے، مگر یہی کہنا چاہیے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کیونکہ اگر ڈاکو حملہ کرتے تو شاید مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو جاتا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بسا اوقات دنیا میں ملنے والی نعمت بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ مثلاً کسی کے 5 کروڑ کا بانڈ کھلا، بظاہر ایک خوشی کے مارے پاگل کر دینے والا معاملہ ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں یہ نعمت ہے یا مصیبت؟ آیا اس رقم کے ذریعے مسجد کی تعمیر کی سعادت ملے گی یا اس دولت کے سبب ڈاکوؤں کے ذریعے جان بھی چلی جائے گی؟ کسی کو معلوم کہ یہ کروڑوں روپے عیش و عشرت میں وسعت کے لیے کام آئے ہیں یا انعام یافتہ کے لیے اپنے یا گھر کے کسی اہم فرد کی بیماری کے علاج کے لیے پہنچے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہونا ممکن ہے۔ ایک بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ میرے ایک عزیز جنہوں نے ساری زندگی محنت و مشقت کر کے کافی دنیوی مال جمع کیا، اب وہ ایک فیکٹری کے مالک ہیں۔ انہیں ڈاکٹروں نے علاج کے لیے جگر لیور کی تبدیلی کا مشورہ دیا ہے، جس پہ کم و بیش 75 لاکھ روپے کا خرچ متوقع ہے، جس کے لیے وہ بیچارے برسوں کی محنت قائم کردہ فیکٹری کی ترکیب بنا رہے ہیں۔ علمان والحفیظ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، مصیبت کہہ کر نہیں آتی اور آ جائے تو صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا کرتا ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے، اصل وہی زندگی ہے وہاں کے محلات اچھے، یہاں کی نعمتوں سے۔ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔